دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. توبہ بھائی، طوطا حلال یا حرام دیکھا ہے کیا نارکی ہو جاتی ہے. بہرحال میرا تم سے ایک گلہ ہے، شیری رحمان ہماری مہمان تھی، آپ ان پہ الزام دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی دل آزاری کر رہی ہیں، یہ آپ کو رائٹ نہیں پہنچتا. کوئی اور کہے درست ہے تو ایک ذرا تھوڑا سا ٹیلی ویژن تھوڑا سا بدل کے کرو. صاحب اس ٹیلی ویژن کے لیے اس کے تقاضوں کے لیے میں تحفظ ناموس رسالت اس مملکت خداداد پاکستان میں اگر میں اس کے لیے بھی یہ بات نہیں کر سکتا کہ 17 کروڑ عوام جو ہے اس کی دل آزاری کرے تو میرے خیال میں شخصیت کا نام لے رہے ہو، ان کا حسن اخلاق جو ہے دشمن اس ملک میں آپ یہی باتیں جو نا چکنی چپڑی کر کے نا تو آپ ہمارے جو ہے نا وہ جذبات کو ٹھنڈا نہ کریں. آپ سینٹیمنٹل ہم ایک جذباتی قوم ہے اور بالکل ناموس رسالت پر ہماری جان بھی قربان ہے. چھوڑیں اس بات کو اوپر، باقی چھوڑے ٹی وی ہے یا نہیں ہے. الو السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میں نے صرف ایک یہاں پر ایک واضح کرنا تھا ایک نقطہ کہ ہماری دل آزاری رشوت ستانی سے نہیں ہوتی، ہم ملاوٹ والی چیزیں وہاں پر بانٹیں اس سے نہیں ہو رہی ہے. آپ کے سامنے آپ کے بھائی بہن سارے بے گناہ لاچار فلڈ میں مر گئے، کسی نے ان کی مدد نہیں کی ہے. کسی آدمی کے منہ سے سنی ہوئی بات جس کے بارے میں ابھی کوئی بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس نے وہ غالباً بات کی بھی ہے کہ نہیں کی، آپ کے ملک سے مائنورٹیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. آپ نے ان کو اس حد تک کارنر کر چکے ہیں کہ آپ جب خود پوری دنیا میں کارنر ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اپنے لیے بھی اس وقت جسٹیفیکیشن کا. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آف بھائی جان عرض یہ کروں کہ ہم یہ بات آپ جو کر رہے ہیں اس کا ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ نظر ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. پر تھوکنے والی بات ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ناموس سے مجھے یہ بتائیں، مجھے تو خراب ہوتے ہیں. مجھے میرے بھائی قرآن بیچیں، میرے بھائی میری بات سنیں. یہاں پر جو رسول کریم کے بارے میں ایک عدالت نے سزا دی ہے میرے بھائی، آپ یہ سنیں، اور صدر کو مروڑ پڑ رہی ہے کہ وہ اس کو معافی دینے کے لیے اس کے اپنے پاس آپ کا بہت شکریہ بھائی. یہ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. نصرت صاحب یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ٹھیک ہے دل آزاری کیا ناموس رسالت کے اوپر ہم کہہ گئے جی ہمارا ادھر سے دل دکھتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ گورنر جو ہے وہ دنیا اتنے خواتین کے ساتھ کاروکاری بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو خواتین کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، تحفظ خواتین کا بل پاس کرنے کے باوجود خواتین ملک تمہارے جیسے لوگ جو تھے نا وہاں پر نہیں، وہاں گورنر نہیں جاتا، وہاں جیل میں نہیں جاتا، وہاں سے اٹھا کے زرداری صاحب کہتے ہیں آؤ جی اچھا ٹھیک ہے. ویسٹ اللہ کو خوش نہیں کرنا، امریکہ کو اور مغرب کو خوش کر رہے ہیں، اور اسی لیے پھر باہر سے پھر وکی لیکس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اچھا جی میں اب وہ مجھے دکھ ہوا ہے زرداری صاحب کے بارے میں، لیکن اسی طرح کی باتیں ہوں گی. السلام علیکم جی. نصرت صاحب جی فرمائے بھیا، کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی نصرت صاحب میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی بھیا جی میری ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ دیکھیں کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ شری رحمان صاحبہ کو چاہیے تھا کہ پہلے اس کے لیے وہ کچھ ورک کرتی اور سول سوسائٹی کے بجائے وہ علماء سے کنسلٹ کرتی تو زیادہ بہتر. ان کے ہاں تھے جی خالد مسعود صاحب اور بڑے بڑے بہرحال میٹھے میٹھے علماء تھے وہاں اس طرح کی میری باتیں کرنے والے. باقی باہر سے ساری یہ مجھے بتائیں، یہ حدود آرڈیننس، یہ اسلامی قوانین کے خلاف ایک پورا محاذ، یہ پورے مجھے بتائیں کون کوئی ایسی ایک خاتون ایک ادارہ جو اس ملک میں اپنے طور پہ خلوص دل کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہاں سے فنڈنگ آتی ہے، یہاں بیٹھ کے یہ سیمینار کر لیتے ہیں، یہاں پر یہ ہوٹل بک کرا لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ناموس ایسی تو بکواس نہ کرو میرے ساتھ. جب افغان جہاد کا مال آئے تو ٹھیک ہے، افغان جہاد کا ناموس رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب افغان جہاد پہ مال آئے تو ٹھیک ہے، تو پیٹ نکال کے بڑے بڑے یعنی کہ وہ لے لو پراڈو، وہ ٹھیک ہے. آپ اس بات جتنا مال افغان جہاد پہ تمہارے جیسے لوگوں نے کھایا ہے یہ این جی اوز مل کے بھی نہیں کھا سکتے. جتنا تمہاری فوج نے کھایا، تمہاری ISI نے کھایا.
کھایا ہوگا افغان جہاد اور تمہارے مولویوں نے تمہارے حکمت یاد نے کھایا. جتنے مرضی چیخ لیں, یار کیا باتیں کرتے ہو, تمہاری جماعت اسلامی نے کھایا. نقصان کھایا ہوگا, میں ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوں, مجھے بتایا. اچھا نقصان کیا ہوگا جب افغانستان کو آزاد کرا رہے تھے, میرا ٹاپک ہی نہیں ہے, امریکہ کا میرا آج موضوع نہیں ہے. چھوڑو یار, آج ناموس رسالت ہے. اور مجھے یہ بتائیں نصر صاحب, تمہارا یہ کام ہے کہ ایک جذباتی مسئلہ اٹھا کے اور دوسرے کو دل آزاری. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات سے اس کا نقصان کیا ہوگا. اب میری بات بھی سن لینا, جہاد افغانستان میرا موضوع نہیں ہے کہ میں طوطا حلال یا حرام, چھوڑے طوطا حرام کی بات نہیں, آپ بھی جو ہے نا زیادتی کر رہے ہیں. میں تمہیں یہ طوطا حلال اور حرام کی بات نہیں ہے, ناموس رسالت کی بات ہے. آپ جیسے لوگ بھی تو اس ملک میں وہ لبرل طبقہ فاسسٹ ہے. تمہاری اپنی شکل 99% لوگ تمہاری اپنی شکل میں سنت رسول کی اپلیکیشن نہیں ہے. آپ کے اوپر ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ چھوڑو, آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے رسول کا آپ حق ادا کر رہے ہیں. میں تو چلو ٹھیک ہے, میری نہیں ہے, علامہ اقبال کی بھی نہیں تھی, اس سے بڑا سچے عاشق رسول میں نہیں دعویٰ کرتا. اچھا کہیں کہ علامہ اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی, وہ بھی اس سے بڑے مسلمان ہیں. آپ نے داڑھی رکھ لی ہے نا جو. نہیں میں یہ تو پھر یہ کون سی ٹھیک ہے, میرے سے داڑھی رکھنی چاہیے, لیکن میں اگر نہیں رکھا تو اس سے میرے جیسے کروڑوں لوگ ہیں, اربوں لوگ ہیں. او بھیا, مجھے تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے پسینہ آ جائے کہ میں بڑا اچھا چھوڑے جی, آپ کو نہیں ہوتا. نا بھائی, آپ یہ سارے پسینہ آ جائے. نہیں, آپ سارے جو یہ ایسا سیلف رائٹیس ملک میں انگلش اسپیکنگ یونین کا مسئلہ بن گیا اور آپ اس کے نمائندے ہیں. معاف کریں, یہ آپ یہ باولپور سے کال بھائی, کال یار چھوڑو بھائی, میں نہیں, آپ جذبات چیک کر لیں. جی نصرت بھائی, آپ دونوں جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ یہ مسئلہ قوم کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. میرا ایک صرف چھوٹا سا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اگر ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ مسئلہ اس طرح آتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اس پہ کیا حکم فرماتے؟ کیا سنی سنائی بات پہ لوگوں کو سزائے موت دلوا دیتے؟ بھائی میرے سنی سنائی بات نہیں ہے, یہ میری بات سنیں, اس کے ثبوت ہیں. آپ توہین عدالت بھی کر رہے ہیں, آپ توہین رسالت کے علاوہ قربان اسی طرح سارے یہ سکا سکارا قربان نہ ہوں آپ کی مہربانی. عدالت, میری بات سنیں, ہم واقعہ نہیں ڈسکس کر رہے, ہم عدالت میں ایک سزا ہوئی ہے. آئین میں جو قانون ہے, اس پاکستان کے آئین کے پہلے پنے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی لا, کوئی قانون اس ملک میں وہ نہیں بن سکتا جو اسلام اور سنت کے بنیادی اصولوں کے خلاف. ہاں تو یہ اصولوں کے اس کے حق میں ہے. اس کو جی آپ کا اسٹیٹ بینک, ایک منٹ, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اسرائیل کے قانون کے تحت. جی یہ میں نصر صاحب میں جو دیکھیں جو کرنے والی لمبا فکریہ میری سن لیں, میں آپ بالکل اس کو اس وقت نہ چھوڑیں. اس وقت دلیل کی میں بات بتاتا ہوں, آپ کر لیں نا اس کو, میری بات آپ کر لیں, معافی دے دیں نا صدر کو, عدالت کے پاس جانے دیں, تو طریقہ کار ہے. کسی بیگنا کو سزا نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن نصر صاحب اگر یہ ہو گیا نا, آپ مجھے پھر امن برپا کر کے دیکھیں, پھر آپ اس لیے ہوگا کیا, میری بات سنیں, ہوگا کیا, پھر آپ میری بات سنیں, ہوگا قیاس اس وقت آئے گا جب آپ قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. جس کسی کے متعلق آپ نے استعمال کرنا بھی, یا لوگ ادھر ہی پکڑ کے اپنا انصاف کر لیں گے, پھر عدالت میں اور پرچے تھانے میں کوئی نہیں جائے گا. دوبارہ اس سسٹم کو خراب نہ کریں. جی لاہور سے وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آفاق بات کروں لاہور سے. جی بھائی. سر پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں. جی. مگر خدارا پیپلز پارٹی کے اس ساری سچویشن کے اندر آپ یہ دیکھیں گے, اسی پارٹی کے ہی لیڈر نے اس ملک کو آئین دیا تھا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا تھا, اور اس پارٹی کے لیڈر نے مسلمان کی ایک ڈیفینیشن ڈیفائن کی تھی. اچھا جی. مگر سر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آئین ہے, اگر اسپین میں آئین بن سکتا ہے حجاب کے خلاف اور یہاں پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا, مگر یہ آئین پورے کے پورے پاکستان کے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہٹ کر رہا ہے. پارٹی کی مقبولیت میں مہنگائی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس آئین کی وجہ سے. چلیں جی, بڑی مہربانی. آئین نہیں ہے, قانون میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. جی لاہور سے ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم مشتاق صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ابھی تو یہ قانون الحمدللہ موجود ہے ہمارے ملک میں, ٹھیک ہے نا؟ بالکل ہے جی. تو اس کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ توہین رسالت کرنے سے باز نہیں آ رہی یہ لوگ. اگر یہ قانون ختم کر دیتے ہیں یا اس میں ترمیم ہم کرتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی مطلب یہ تو ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی. بالکل جی. یار اچھا نصرت صاحب مجھے یہ بتائیں, چلیں یہ تو ہم آپ کی بات, وہ FCR جو کالا قانون ہے یار, وہاں پر اس کو تبدیل کریں. شری رحمان صاحبہ 4-5 MNAs لے کے آپ بھی ساتھ چلے جائیں,
وہ جو ظلم کا قانون ہے اس کو تبدیل کرائیں، یہ اسلامی قانون ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، اس کو کسی نے نہیں تبدیل ہونے دینا۔ یہ قانون نہ ہوا نا، بڑے فن خانوں جائیں جا کے رسالت بیت المقدس آزاد کراؤ پہلے جا کے اسرائیل کے قبضے سے، ادھر کسی عیسائی کو مار کے جو تمہارا خاکروب ہے، بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں میں، اتنا اسلام کو نومانی آئے گا جب بیت المقدس اپنا پہلے قبلہ اول بات کراؤ یار، کسی وہ غیرت وہاں کیوں نہیں دکھاتے ہو جا کے؟ امریکہ کو نکالو افغانستان سے یار، اقلیتیں کبھی بھی اس طرح کا وہ کام کر نہیں سکتی، مسلمانوں کے آپ جیسے زیادہ لوگ جو ہے نا اس کیس کی حد میں آ سکتے ہیں۔ یہ جو تھیٹر ہے نا، یہ مولویت اللہ شاہ بخاری والا نہیں بولوا دے، یہ بھائی یہ بندے خدا را لوگوں کے اگر آپ نے جذبات کرنے ہیں، چھوڑے آپ جیسے لوگوں کے لیے تو چھوڑے نا، مذہب تو کوئی شاید اتنی اہمیت ہی رکھتا ہوگا، چھوڑے اور کال ہے یار، چھوڑو یہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اس ملک کے اندر۔ بطوطہ حلال اور حرام۔ السلام علیکم بی بی۔ السلام علیکم جی۔ نصرت صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ لوگ بہت کافی بحث کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں کہ اگر کسی کے باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے تو کیا وہ انسان جو یہ ہیومن رائٹس کے بہت زیادہ علم بردار بن رہے ہیں، کیا وہ اپنے باپ کو دی ہوئی گالی معاف کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم نہیں ہمیں غیرت دکھانی چاہیے، بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی، میں بحث نہیں کرتا۔ اگر وہ معاف کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں دینے دیں ان کو گالیاں۔ صحیح نہیں جی، نہیں کون کہہ رہا ہے بی بی، کون یہ کہہ رہا ہے؟ ٹی وی پہ آئیں، بیٹھیں اپنے، یہ سب سپانسرڈ ہیں جی، سب سپانسرڈ کام ہے، سب برداشت کریں۔ یہاں پر مال اسلام کے خلاف ہماری شناخت، ہماری اقدار، ہماری اساس، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرف سے مال آ رہا ہے۔ اور اب تو وکی لیکس میں یہ بھی ہے کہ موساد بھی پریشان تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو کیسے جو ہے نا اقتدار میں اس کے دعامی بخشی جائے، اور اس کے ساتھ اس کے سارے ساتھی موجود ہیں، اس کو سلوٹ مار کے ادھر بھیجا ہے، اور جو توہین رسالت جس کو عدالت نے سزا دیا ہے، صدر صاحب کہتے ہیں لائیں مغرب خوش ہوگا، مغرب خوش ہوگا، میں اس کو کروں گا، لیکن پاکستان کی عوام جتنے پیسے امریکہ دیتا ہوتا ہے سعودی عرب بھی دیتا، تسلیم وہ کفار کا ملک ہے، نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ جب افغان کی جنگ ہو رہی جانے سے پہلے ہمارا ای میل مشرف کہاں ہے؟ دبئی میں یا اسرائیل میں؟ جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ